رضا حسین کہ عشق علی کا پایا انعام یہ حضور، جنت کے رازگاہ ہیں اب وہ رضا حسین۔ آئیے میں نہیں مسلم کے سائے میں التماس لے کے پڑھتا ہوں خطیب اہل بیت آل جناب رئیس احمد جارچی صاحب کی خدمت میں کہ واعظ منبر ہوں۔ آپ لوگ ان کے استقبال میں ایک بلند ترین صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ رضا حسین ابن وقار حسین شجاع حسین ابن وقار حسین کی روح کو ایثار ثواب فاتحہ۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت۔ صلوات۔ قرآن مقدس کا نظریہ ہے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی نفس ایسا نہیں کہ جسے موت سے دوچار نہ ہونا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے کہ جس سچائی سے کسی کافر کو بھی انکار نہیں ہے۔ ایک ایسا کلیہ ہے جو ٹوٹا نہیں ہے اور نہ ہی ٹوٹ سکتا۔ موت
کہ ٹھنڈے ہاتھوں نے نہ جانے کتنوں کو تھپک تھپک کے سلا دیا. بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے علماء، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو موت سے بچ سکا ہو، کوئی نہیں بچ سکا. اسی طرح جس طرح کوئی موت سے بچ نہیں سکا، اسی طرح سے مرنے والوں کا اثر موت بھی ان کے اپنے مطابق ہوتا ہے. ایک شخص مرتا ہے کہ اس کا دائرہ غم بہت چھوٹا ہے، ایک اور مرتا ہے کہ اس کا غم کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، ایک اور مرتا ہے کہ اس کے غم کا دائرہ اس سے بڑا ہوتا ہے. یعنی جتنی ہر دل عزیزی بڑھتی جائے گی، موت کا دائرہ اتنا بڑھتا جائے گا، اتنا ہی غم کا دائرہ بڑھتا جائے گا. ایک مرنے والا مرتا ہے مگر اس کے غم کا دائرہ چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے. یہ بچے ان کے غم کے دائرے کا اندازہ نہیں ہے. نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر آج بھی لوگ جب ہم کو فون کرتے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، دل تڑپتا ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے سنا کہ ایک گھر سے 2 جنازے نکلے. سنا ہے، انہوں نے اس منظر کو دیکھا نہیں ہے، نہ ماں باپ کی کیفیت کو دیکھا ہے، نہ بھائی کی کیفیت کو دیکھا ہے، نہ بھائیوں کی، نہ تایا کی کسی کی کیفیت کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے. مگر جب فون کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بلک بلک تڑپ تڑپ کے ہوتے ہیں. یعنی اس دن سے لے کے آج تک میرے پاس فونوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، مسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے. جب بھی سننے والوں کو اتنا غم ہے تو ماں باپ کو کتنا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں ہے. مگر میں ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں وقار بھائی، یہ اور ڈاکٹر صاحب خود میں اس میں بھی شامل کہ دونوں بچوں کے مرنے میں مجمع تھا، لوگ آئے تھے، مرنے میں بھی آئے تھے، سوئم میں بھی آئے تھے. اور آج 40-40 کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجمع چاروں طرف بھرا ہوا ہے، کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ آپ کی محبت، آپ کا خلوص، آپ کے بچوں کی تعزیت دینے کے لیے لوگ آئے ہیں. مگر کبھی قریب کربلا پر غور کریں کہ جس کے لیے کوئی اتنا کہنے والا نہ تھا، حسین کیا ہو گیا. کبھی بھی اس غریب کربلا کے لیے سوچیں کہ جس کا کوئی اتنا کہنے والا نہ تھا، حسین کیا ہو گیا. آپ کو گلے لگا کے سب نے پوچھا دیا ہے، آپ کو گلے لگا کے لوگ پوچھا دے رہے ہیں، آپ کو بھی گلے لگا کے لوگ پوچھا دے رہے تھے. مگر جب بھی یقین کرے، جب بھی کوئی گلے لگاتا تھا تو ایک وقت یاد آتا تھا کہ غربت حسین کتنی بڑی غربت تھی کہ حسین سے گلے سے لگانے والا تو کوئی نہ تھا. کوئی اتنا پوچھ لیتا، حسین اکبر کا لاشا ہاتھ اٹھا لے. اتنا بھی کوئی نہ تھا. انتہا یہ ہے بے کسی کی، حسین کی بے کسی کی انتہا یہ ہے. یہ کوئی اتنا بھی نہ تھا کہ کہتا حسین ہم لاشا اٹھا لیں. بے کسی کی انتہا یہ ہے
کہ خیمے کی طرف رخ کر کے کہا بنی ہاشم کے بچوں حسین اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے، آؤ میری مدد کو آؤ۔ اگر یہ حسین علیہ السلام کا کلیجہ تھا کہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین نے گریہ نہیں کیا، بلکہ حسین نے بتایا کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے، موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ انسان دین کو بیچ کر زندہ رہے تو مردہ ہے، انسان اپنے دین کو بیچ کے زندہ رہے تو مردہ ہے، اور اگر مر کے دین بچا لے تو زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ غور فرمائیں، دین بیچنا بڑا آسان ہے، دین بچانا بڑا مشکل ہے۔ دین بیچنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، دین بچانے میں وقت لگتا ہے۔ دین بیچ دینا، دین بیچ دینا، دین بیچ دینا منافقت کا طریقہ ہے، دین بچانا حسینیت کا انداز ہے۔ الحمدللہ ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہے اور قیامت تک حسینی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دین فروشی آسان ہے، دین پناہی مشکل ہے۔ دین فروشی آسان ہے، دین پناہی مشکل ہے۔ حسین دین پناہ ہے۔ ارے میں کیا کہوں، حسین دین پناہ ہے۔ ہم نہیں کہتے، خواجہ اجمیری کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، دین پناہ بھی ہے۔ حسین دین بھی ہے اور دین پناہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے اور دین پناہ بھی ہے۔ حسین دیکھیں جو لفظ استعمال کیے ہیں، 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں 2 مصروں کے اندر۔ شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ ایک استعمال ہوا ہے شاہ، دوسرا ہوا ہے بادشاہ۔ جب شاہ کہہ دیا تھا تو بادشاہ کی ضرورت کیا تھی؟ ارے مل جل کے صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد۔ جب شاہ کہہ دیا تھا تو بادشاہ کی کیا ضرورت تھی؟ مگر 2 لفظ استعمال کیے ہیں، شاہ اور بادشاہ، تو اس کے معنی ہے اچھا یہ استعمال کرنے والا رئیس چاچوی جیسا نہیں ہے، عارف کامل ہے، عارف کامل ہے۔ جب وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے۔ ارے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہ 2 طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بول کے سوچتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بول کر سوچتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بولتے ہی سوچ کر ہیں۔ جو سوچ کے بولتے ہیں، جو سوچ کے بولتے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں، اور جو بول کے سوچتے ہیں اس کے لیے میں نہیں بتاؤں گا وہ کیا ہے۔ اسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور بے وقوف کی زبان، ارے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جو کہنے والا ہے، جس نے یہ بات کہی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، وہ رئیس جارچوی جیسا بے عقل آدمی نہیں ہے، بے معرفت آدمی نہیں ہے۔
اور اس نے یہ کہا شاہ است حسین، اور بادشاہ است حسین، حسین شاہ ہے اور حسین بادشاہ ہے، تو اس کے معنی ہے کہ دو لفظ ہیں تو استعمال بھی الگ الگ ہے. یاد رکھیں دو لفظ ہیں تو اس کا استعمال بھی الگ الگ ہے. بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا والے جب حکومت کرتے ہیں تو بادشاہ ہوتے ہیں، اور جب دین والے حکومت کرتے ہیں ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. دنیا داری اور دنیا کے بادشاہ، دنیا کے لوگ جب حکومت کرتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ بادشاہ کہلاتے ہیں. صوفیزم کے اندر بادشاہت کا تصور نہیں ہے، شاہی کا تصور ہے. یہ صوفی حضرات یعنی علم عرفان والے، ان کے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ان کے یہاں شاہ ہوتا ہے. مگر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ حسین دین کا بھی بادشاہ ہے، دنیا کا بھی بادشاہ ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. حسین بادشاہ، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کن حالات میں مجلس میں پڑھ رہا ہوں. یہ کیسے پڑھی جا رہی ہے مجھے خود نہیں پتا ہے، مگر یہ کہ مولا بہرحال مولا ہے. ہمارے غم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مولا کی حیثیت بہت بڑی ہے، مولا کی حیثیت بڑی ہے. ارے یہ بچے بھی تو مولا ہی کی وجہ سے محترم ہے. دنیا ان سب کو بھول جائے گی مگر ان بچوں کو کبھی نہیں بھولے گی. حسین عظمت پر اسی سال مجھ سے اس رضا حسین رضا نے مجھ سے کہا کہ ابو آپ کے ہاں جارچے میں عزاداری کیسی ہوئی؟ ہم نے کہا بیٹا بہت اچھی ہوئی. کہنے کہ ابو ہمارے یہاں تو ہم نے ایسے سرکٹ بنائے تھے اور اس طرح سے ہم نے عزاداری کا انتظام کیا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بچہ عزادار ہے، اس لیے کہ دنیا میں سب مر جائیں گے عزادار باقی رہیں گے. اور یہ بھی خیال ہے کوئی عزادار یا رئیس جارچی ساکر کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے. نہیں، ہم نہیں تھے، عزاداری تھی، ہم نہیں رہیں گے، عزاداری رہیں گے. ہم عزاداری کے محتاج ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس زیادہ نہیں، مختصر. شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین. اور حسین دو لفظوں کا استعمال ہوا. اب میں لفظ بول رہا ہوں، دین است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. حسین دین ہے. اگر غور ہی نہیں کیا آپ نے، بہت بڑی بات ہے. حسین دین ہے، حسین دین پناہ ہے، دین کو پناہ دینے والا ہے. یعنی حسین دین بھی ہے، دین پناہ بھی ہے. اب اگر جب یہ بات طے ہو گئی کہ حسین دین ہے تو کوئی بھی دیدار حسین کے بغیر بن نہیں سکتا. تو ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوئی بھی دیدار حسین کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. جسے دیدار بننا ہے وہ حسین کے خیمے میں آ جائے. ارے نہیں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ایک ہی جملے میں بات کہوں گا. جسے دیدار بننا ہے
وہ حسین کے خیمے میں آ جائے. جسے دین سے بچنا ہے وہ حسین کے خیمے سے دور رہے. جو دور رہتا ہے وہ حرملا ہوتا ہے. جو خیمے میں آ جائے وہ جو حسین جسے دیدار بننا ہے وہ خیمہ حسین میں آ جائے. خیمہ حسین میں آ جائے. اور جسے دین سے دور رہنا ہے وہ خیمہ حسین سے ہٹ جائے. اور ہمارے سامنے دونوں منظر ہیں. ایک ہی نام ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ہی نام ہے. حسین کے خیمے والا بھی ہے, حسین کے خیمے سے ہٹا ہوا بھی ہے. تین حرفوں کا ایک نام ہے. دو حرفوں کا ہے. کیا ہے؟ حر. دو حرفی ایک نام ہے. دو حرفی ایک نام ہے حر. حق بلند فرمائے جو خیمہ حسین میں ہے وہ قیامت تک علیہ السلام ہے. جو امام کے خیمے میں ہے وہ قیامت تک علیہ السلام ہے. اور جو حسین کے خیمے سے الگ ہے وہ قیامت تک لعنت اللہ ہے. صلوات علی محمد و علی محمد. نسل حسین, نسل حسین. حسین دین ہے. حسین دین ہے. دین ہی نہیں ہے حسین. دی پناہ. حسین دی پناہ ہے. حسین دین بھی ہے اور حسین دی پناہ بھی ہے. یعنی دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں اور خود دین بھی حسین ہے. جو دین بچا لے وہ حسین ہے. اور حسین کو یہ وراثت ملی ہے. دین بچانا, دین بچانا حسین کو وراثت میں ملا ہے. دین بچانا حسین کو وراثت میں ملا ہے. کل دادا ابو طالب نے محمد کو بچایا تھا, پوتے نے دین کو بچایا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. بس دو مصرے تحفے کے طور پر کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. بدلہ دغا کا لے لیا آخر. دو مصرے تحفے کے طور پر بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. تو بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر. پھر پڑھتا ہوں تینوں سے, پھر پڑھتا ہوں. کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے. بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. تو بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر. بیعت کو زہر دے دیا آخر. بلند آواز سے, بلند آواز سے.
کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دگا کا لے لیا آخر حسین نے، اور بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے۔ اب کوئی بیعت کا مطالبہ نہیں کرتا، اب کوئی نہیں کہتا کہ بیعت کرے، کوئی بیعت کرے نہیں۔ علی اصغر نے اس طرح سے انکار کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے بیعت کو اہل فراق میں رکھ کر دین است حسین، دی پنا حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، دین است حسین۔ بحث کر رہا ہوں بس ایک چھوٹی سی بحث اور یہی پہ شاید رک جاؤں گا۔ دین است حسین، دی پنا حسین دین ہے، حسین دی پنا ہے۔ سرکار دو عالم یہ بات طے ہے کہ حسین دین ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا حسین دین ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز دین۔ میں اس کو ذرا سا اسپیسیفائی کرتا ہوں کہ نماز دین کا ایک رکن ہے۔ غور کرتے ہیں، نماز دین کا ایک رکن ہے۔ نماز، روزہ، حج، خمس یہ ارکان ہے، دین اصول ہے۔ تو ایک اصول اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز بھی ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، عدل ہے، خمس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ تو نماز کیا ہوئی؟ نماز دین کا ایک رکن ہے، اور اس رکن کا بھی ایک رکن سجدہ ہے۔ توجہ ہے، آپ کی توجہ فرمائے بابا۔ نماز دین کا رکن ہے، نماز دین کا رکن ہے۔ خود نماز میں ارکان ہے، ارکان رکنی اور غیر رکنی دونوں ہیں۔ میں دونوں سے بحث نہیں کر رہا، مگر ارکان جو واجب رکنی ہے نماز میں، ان میں ایک دونوں سجدے ملنے کے بعد ایک رکن ہوتے ہیں۔ دونوں سجدے ملنے کا، دونوں سجدے مل جائیں گے تو ایک رکن ہوگا۔ یا نماز دین کا رکن، سجدہ نماز کا رکن۔ بات سمجھ رہے ہیں کیا کر رہا ہوں؟ نماز دین کا رکن ہے، سجدہ نماز کا رکن ہے، حسین پورا دین ہے۔ نہیں وہاں نہیں پہنچے، جہاں میں لے جا رہا ہوں بھائی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ میرٹھ ہے، میرا بچپن بھی یہیں کہیں رہا ہے، اسی شہر میں رہا ہے، اور مجھے اس شہر سے والہانہ محبت تھی، ہے اور رہے گی۔ کیوں ہے کہ میں بھی نہیں جانتا، شاید کہ میرا بچپن یہاں گزرا ہے منصبیہ میں۔ منصبیہ کا مجھ میں بڑا احسان ہے، اور میں منصب علی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا، میری جتنی حیثیت ہے۔ تو میں اعلان کر رہا تھا کہ نماز دین کا رکن، نماز کیا ہے؟ دین کا رکن، اور اس نماز کا رکن ہے سجدہ۔ حسین پورا دین ہے، نہیں پہنچے وہاں جہاں میں لے جا رہا ہوں۔ اب ایک روز پیغمبر کے سجدے میں حسین آ گئے تھے۔ سرکاری نشانہ سجدہ فرما رہے تھے، سجدے میں حسین پشت پا گئے تھے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ سرکار ہاتھ بڑھا کے نواسے کو اتار دیتے۔ یہ پاسبلٹی تھی کہ نہیں تھی؟ حسین کو اتار سکتے تھے، رسول اتار دیتے۔ ہاتھ ادھر سے بڑھاتے، ادھر سے کہیں سے بھی ہاتھ بڑھا کے اتار دیتے، اور حسین اتنا سمجھ نہیں تھے کہ وہ اتر نہ جاتے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔
جیسے اشارہ پاتے حسین علیہ السلام، بھائی نبوت کا اشارہ اگر امامت پائے تو کیسے نہیں اترے گی؟ حسین علیہ السلام اتر بھی جاتے، مگر نہ تو نبی نے ہاتھ بڑھا کے اتارا نہ یہ خود اترے۔ میں نے کہا سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اتار دیجیے، کیا تمہیں پتا نہیں ہے نماز دین کا رکن ہے، سجدہ نماز کا رکن ہے، حسین پورا دین ہے۔ پورا دین ہے، جو میری پشت پہ ہے، ایک رکن کی وجہ سے دین کو نہیں اتارا جا سکتا۔ ارے حسین حسین نہیں ہے، حسین دین ہے۔ حسین میدان میں ہو تو دین ہے، چادر تطہیر میں ہو تو دین ہے، مباہلے میں آ جائے تو دین ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسین دین ہے، دین۔ حسین علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ حسین دین، حسین دین ہے۔ پشت رسالت پر حسین نہیں ہے، دین ہے، حسین نہیں ہے۔ بلکہ کسی میرے شہر کے خطیب ہوا کرتے تھے، ان کا جملہ ہے جو مجھے یاد آ گیا کہ ستا بھی ابھی تو میں پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ مجھے پڑھنا تو نہیں چاہیے مگر مجھے یاد آ گیا، شاید انہیں بھی ثواب ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آج کی کیفیت عجب ہے کہ مولانا شرافت صاحب کا جملہ ہے، خدا میری محمد کرے۔ انہی نے شاید ایک میری نے پڑھی تھی، ایک میری سنی نے پڑھی تھی، یہ ہے تقریباً 30-35 سال پرانی بات، مورنے میں وہاں کا یہ جملہ ہمیں یاد رہ گیا ہے تو ہم سنائے دیتے ہیں آپ کو کہ بہت باریک اور بہت عجیب فلسفہ ہے، کا سوچنے کا ہے کہ کس احتیاط سے انہی نے پڑھا تھا یہ وہ جانے، مگر میں نقل کر رہا ہوں انہی کا قول اور کچھ تھوڑے سے اضافے کے ساتھ۔ تو حسین علیہ السلام پشت رسول میں ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک حسین نہ اتریں گے نبی سجدے سے سر نہ اٹھائیں گے۔ ہائے ہائے توجہ ہے، جب تک حسین نہ اٹھیں گے، حسین اتریں گے اپنی مرضی سے، حسین اتریں گے اپنی مرضی سے، رسول سر اٹھائیں گے حسین کی مرضی سے۔ یہ ہے میرا جملہ، اب ان کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ انہی نے عجیب بات کہی تھی کہ رسول پابند مشیت، رسول پابند مشیت، رسول پابند حسین۔ اب سوچے حسین کی عظمت کیا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، سجدہ میرا ہے، بیٹھا حسین ہے، اور یہ جو سجدے میں پشت پہ آ جائے وہ اگر معراج کے ساتھ چلا جائے۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے ابھی بھی کو یاد آ گیا کہ بیٹھا ہے ربیع بارانی صاحب کو خدا کریم پہ رحمت کرے، تمر جنت دے کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ بیٹھا ہے تخت پشت رسالت پر شان سے۔ جہاں سے تقریر کا رخ مڑا تھا، شاہ حسین بادشاہ حسین کو وہیں پہ لے جا کے چھوڑ رہا ہوں کہ بیٹھا ہے، یہ سن لیجیے بات مصرع بڑا قیمتی ہے، بیٹھا ہے تخت پشت رسالت پر شان سے۔ کیا کہنا، کیا مصرع ہے، بیٹھا ہے، اب میں سے مصرع پڑھے جا رہا ہوں کہ بیٹھا ہے تخت پشت رسالت پر شان سے، لگتا ہے بادشاہ عبادت حسین ہے۔
نعرہ حیدری کا اختتام کریں نعروں کا، تو آپ اختتام کیا کیجیے صلوات کا۔ صلوات ہی تو آل محمد کا حق ہے، اور ایسا حق ہے جو دوسروں کو ادا کرنا ان کی مجبوری ہے۔ ارے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے کیا کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بیٹھا ہے تخت پشت رسالت پر شان سے، لگتا ہے بادشاہ عبادت حسین ہے۔ حسین نے رسول کی پشت کے تخت پر بیٹھ کے میدان عبادت میں حکمرانی کی ہے، میدان عبادت میں حکمرانی کی ہے۔ حسین علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دیا دین کے اوپر۔ تو ایک بات اور سن لیں بس، یہاں سے مسائل پڑھیں۔ ارے امام حسین نے کیا کر دیا، امام حسین نے کیا کر دیا؟ ارے آج پوری دنیا میں دیکھیے حسین کے علاوہ کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں ہے حسین کے علاوہ بھائی۔ امام حسین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ حد یہ ہے کہ مرتا ہمارا ہے، ذکر حسین کا ہوتا ہے، اور ہمارا اگر ذکر حسین کے ساتھ ہو جائے تو چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے۔ ذکر امام حسین کے ساتھ۔ اور میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ ہمارے علاوہ یہ شرف کسی کو ہے بھی نہیں، ہمارے علاوہ یہ شرف کسی کو ہے بھی نہیں۔ ارے ہمارا نام جب لیا جاتا ہے تو اہل بیت کے ساتھ لیا جاتا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے۔ دوسروں سے منسوب ہے، ہم اہل بیت۔ ہمارے بچے مرے، بچوں کے انتقال پر ہم روئے، ان کو بے شک روئے، اور ان سے زیادہ حسین کو روئے، اس لیے کہ حسین مستحق ہے کہ ان پر رویا جائے۔ کسی نے کہا کہ صاحب یہ حسین پہ کیوں رو رہے؟ حسین، ہم حسین پر نہ روئے تو کس پر رو؟ کس پر رویا جائے؟ حسین ہی پر رویا جائے گا۔ حسین حسین نہیں ہے، نواسہ رسول ہے، نواسہ رسول ہے۔ اب پوری دنیا میں آپ کو دیکھیے، آپ چلے جائیے، آپ کو اعلیٰ خانے ملیں گے، یا اعلیٰ خانے پنجتنی میرٹھ سے ڈائریکٹ یہ مجلس ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ جہاں جہاں پھیلاؤ جس کا ہوتا ہے وہاں وہاں وہ چیز جاتی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت ریلے ہو رہی ہے، پوری دنیا میں یہ مجلس جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کو سب نے اپنے بچوں کی طرح دیکھا، سب نے اپنے بچوں کی طرح دیکھا، اور ہم نے اپنے غم کو حسین کے غم میں ملا دیا۔ ہمارا چھوٹا سا غم حسین کے غم میں مل کے بڑا غم ہو گیا، بڑا غم ہو گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حسین اور حسینیت کو فنا کرنے والے فنا ہو گئے، مگر حسینیت آج بھی باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ قربان کر کے، گھر بار کو لٹا کے توحید کو بچانا حسین کا کام تھا، اور قیامت تک حسینیت کو بچانا اللہ کا کام، اللہ کا کام ہے کہ حسینیت کو بچائے۔ رضا شجاع جیسے ہزاروں قربان حسین کو، اور یہ بچے ماشاءاللہ عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، جو عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں وہ حسین علیہ السلام کے سپاہی ہیں، بلا شبہ سپاہی ہیں۔ یہ رضا شجاع دنیا سے چلے گئے، ماموں، باپ، تایا، بھائی جتنے ہیں سب کو صدمہ، سب کو غم ہے، مگر جب غم کی زیادتی ہوتی ہے تو ہم پلٹ کے کربلا کو دیکھتے ہیں۔ کربلا میں بوڑھا باپ ہے،
جو جوان بیٹے کے سہانے کھڑا ہوا ہے اور آواز دیتا ہے میرے لال بابا آ گیا. اے میرے لال بابا آ گیا. وہ ایک جوان کی لاش پر سجدہ حسین کا، وہ ایک جوان کی لاش پر سجدہ حسین کا. فطرت بھی دیکھتی تھی کلیجہ حسین کا. حسین نے پہلو میں علی اکبر نے سر کو رکھ کے کہا بیٹا بوڑھا باپ آیا ہے، میرے لال آنکھوں کو کھولو. اور جو علی اکبر نے آنکھیں کھولی تو دیکھا بابا کھڑا ہے. کہا بابا آپ آ گئے. اور باپ نے ایک سوال کیا، بس اگر سن سکے تو سنیں. باپ نے ایک سوال کیا بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا بابا برچی لگی تھی علی رہ گئی ہے. بھائی باپ نے فرمایا میرے لال ہاتھ ہٹا، اور ادھر ہاتھ ہٹا. حسین نے آستین کو الٹا اور علی اکبر کے زخم سینہ میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ اکیلا نہیں نکلا، علی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ. جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ. علی اکبر نے سینے سے ہاتھ ہٹایا، سینے سے ہاتھ ہٹایا. حسین نے حسرت سے زخم سینہ کو دیکھا اور پھر خلیل کربلا نے گھٹنے کو زمین پہ ٹیکا، دامن کو کسا، آستین کو الٹا اور علی اکبر کے زخم سینہ میں ہاتھ ڈالا تاکہ علی تلاش کرے. علی تو مل گئی، مگر اب جو علی نکلی ہے تو علی اکیلی باہر نہیں آئی. علی اکبر کا کلیجہ نکلا تھا. حسین علی اکبر سے لپٹ گئے. اے میرے لال یہ بوڑھا باپ کیا کرے؟ آواز دی عباس کیا فرات پر سوتے ہو جائے. حسین علیہ السلام کو علی اکبر کا نہیں، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، خدا کرے کہ پہنچ جائے. آج پرسا کو علی اکبر کا امام زمانہ، اس سے کہ آج بھی امام زمانہ پکار کے کہتے ہیں سلام اس علی اکبر پر جس کے سینے میں برچھی لگی. حسین علیہ السلام نے سینے سے برچھی کو نکالا. خود اپنی تباہی کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں، خود اپنی تباہی کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. میدان میں شہلا سے جمع ڈھونڈ رہے ہیں. سینے سے ابلتا ہوا ہے خون کا دریا اور خون کے دریا میں سینہ ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھوکر کبھی لگتی ہے تو دل پڑتے ہیں شبیر، اٹھتے ہیں تو پھر راہ دیتا. علی کے ساتھ برچھی کی، علی کے ساتھ علی اکبر علیہ السلام کا کلیجہ نکل آیا. حسین نمٹ گئے لاش اکبر سے. بیٹا بتاؤ بوڑھا باپ کیا کرے؟ اے میرے لال میرے ہاتھوں میں لرزش، جوان کا لاشا کیسے اٹھے گا؟ اے بیٹا تم جوان ہو میں بوڑھا ہوں، کیسے اٹھاؤں گا لاشے کو؟ حسین نے لاش علی اکبر کو اٹھانا چاہا مگر جب نہ اٹھ سکی تو ایسے وقت میں کون یاد آتا ہے؟ یا تو اولاد یاد آتی ہے یا بھائی یاد آتا ہے. حسین نے مہر علقمہ کا رخ دیا، آواز دی بھیا عباس اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے، دلاور کا لاشا تڑپا. اے آقا حسین علیہ السلام نے لاشے
سینے سے سینہ ملایا. اور اب جو خیمے کی طرف لے کے چلے تو پاؤں خط دیتے جا رہے تھے. اور جب حسین کی ہمت جواب دینے لگی تو ایک مرتبہ آواز دی خیمے کا رخ کر کے اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے. ارے بچے آئے، کسی نے پاؤں پکڑے، کسی نے بازو، اور اب جو اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا تو حسین نے آواز دی بہن زینب اکبر آ گئے. میں باپ تایا بھائی کو پرسہ دے چکا اور اب جی چاہتا ہے ماں کو 2 لفظوں میں پرسہ دے دوں. ارے اس ماں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا. میں پرسوں آیا تھا اپنی فیملی کو یہاں پہنچانے، تو یہاں بھی آیا گھر پر، بچی سے ملا، بکار بھائی سے ملا، ایک بیوی میرے ساتھ آئی تھی. اب جو انہوں نے رونا شروع کیا ہے ماں نے، جو دل کٹ رہا تھا، کلیجہ لڑ رہا تھا، اور مجھے لیلا یاد آ رہی تھی کہ لیلا کا چاند جب لیلا اللہ کا لاشا خیمے میں آیا، حسین نے لاشا خیمے میں رکھ دیا بس، اور آواز دی بہن زینب اکبر کا لاشا آ گیا، جتنا ہو سکے وہ یہ اکبر کا لاشا آ گیا.